اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تمام ناظرین حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے صمیم قلب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے ہم تمام کو محبت ہونی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، جن میں سے ایک جنتی ہے، باقی تمام جہنمی۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی بقیہ جہنمی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ فرقہ کون سا ہے کہ جو جنت میں جائے گا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرقہ وہ ہے کہ جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو اہل سنت و جماعت یہ وہ فرقہ ہے کہ جو صحابہ کے طریقے پر بھی ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ کار پر بھی ہے۔ تو یہ اہل سنت و جماعت کا جو مخفف ہے، یعنی جس کو ایک شارٹ نام دیا ہے، وہ ہے سنی۔ سنی کی جو تعریف ہے وہ ہر دور میں تبدیل ہوتی گئی ہے موقع کی مناسبت سے۔ اولاً جو سنی کی تعریف ہے وہ یہ ہے، جو علماء بیان فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابہ، یعنی جو نبی کریم علیہ السلام کے طریقہ کار پر ہو اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقہ کار پر ہو تو وہ سنی کہلائے گا۔ لیکن اگر ہم مزید آگے چلیں تو آگے جو سنی کی تعریف ہے وہ اس بنا پر تبدیل ہوئی کیونکہ آگے ایک ایسا گروہ بھی آیا، ایسا معاملہ بھی آیا، ایسی حالت بھی آئی کہ لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیخین پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دی۔ تو اس طرح سنی کی تعریف چینج ہو گئی، حالانکہ یہ عقائد کے خلاف ہے کہ شیخین پر مولا علی کو فضیلت دینا، حالانکہ شیخین روئے زمین پر تمام انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہ شیخین کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کمتر سمجھا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دی شیخین پر۔ تو اس طرح سنی کی تعریف تبدیل ہوئی حالت کے پیش نظر۔ تو سنی کی تعریف کیا ہوئی کہ جو نبی کریم علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے طریقہ کار پر ہو اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل شیخین کو مانتا ہو۔ پھر اگر ہم آگے مزید چلیں تو شیخین یعنی شیعوں کے بعد کچھ ایسے فرقے نمودار ہوئے جیسے کہ رافضی، زیدی، معتزلی۔ لیکن معتزلی فرقہ ایک ایسا فرقہ ہے کہ جس سے تمام اشاعرہ اور ماتریدیہ کے علماء کرام نے اختلاف رکھا اور معتزلی نے ان تمام کے عقائد سے اختلاف رکھا۔ معتزلیوں کے بہت گھٹیا قسم کے عقائد تھے۔ معتزلی فرقے نے ایک یہ بھی گڑا ہوا تھا کہ قرآن پاک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مخلوق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک صفت ہے اور اللہ کی تمام صفات قدیم ہیں۔ تو جو قدیم وہ ہے کہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا۔ تو مخلوق کہا معتزلی نے قرآن پاک کو، حالانکہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کو نہ ہم مخلوق کہہ سکتے ہیں نہ کچھ اور، بلکہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ تمام کی تمام قدیم ہیں۔ تو معتزلی فرقے کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن پاک مخلوق ہے، اور اسی بنا پر معتزلی فرقے نے ائمہ اربعہ میں جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ ان پر ظلم و ستم بھی کیا تھا اسی بنا پر۔ تو معتزلی فرقے کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن پاک مخلوق ہے، اور دوسرا ایک یہ تھا ان کا عقیدہ کہ وہ کہتے تھے کہ جو زندہ لوگ ہیں وہ مردے لوگوں کے لیے اگر وہ دعا کریں تو کوئی ان کی دعا کوئی فائدہ مند بھی نہیں ہے، اور اگر ان کی ایصال ثواب کے لیے صدقہ کریں تو ان کو کوئی ثواب بھی نہیں پہنچے گا۔ تو اسی بنا پر اسی عقیدے کو رد کیا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فقہ حنفی کے بانی ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے فقہ اکبر میں اس بات کی تردید کی کہ تمام روئے زمین پر جتنے بھی زندہ ہیں وہ اگر اپنے مردوں کو ایصال کریں، صدقہ کریں ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے لیے دعائیں کریں، دعائیں مغفرت کریں،
تو ان کی دعائیں کرنا ان کی مغفرت کا سبب ہے، یعنی وہ دعا اگر کریں تو ان کی مغفرت بھی ہوگی، اور اگر وہ صدقہ کریں سارے ثواب کے لیے تو وہ ان کا ثواب مردوں کو پہنچے گا بھی۔ تو اسی طرح پھر سنی کی تعریف تبدیل ہوئی کہ اہل سنت و جماعت، یعنی سنی کی تعریف کیا ہے کہ جو صحابہ کے طریقے پر ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہو، اور شیخین کو مولا علی سے افضل مانے، اور معتزلی فرقے کا جو یہ رد کیا امام اعظم نے، یعنی ان کے عقیدے کے خلاف بھی بات کرتا ہو، یعنی ان کے عقیدے کے خلاف ہو، تو سنی وہ بھی کہلائے گا۔ پھر اگر ہم مزید آگے چلیں تو حالات کچھ ایسے بھی آئے کہ ان کے بعد کچھ ایسے فرقے نمودار ہوئے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الٹی سیدھی بکواسات کرتے تھے، جیسا کہ اشرف علی تھانوی۔ پھر اس کے بعد کی بات کریں تو قادیانی فرقہ نمودار ہوا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آخری نبی نہیں مانتا، بلکہ غلام مرزا قادیانی جو اپنے آپ کو نبی مانتا تھا، آخری نبی۔ تو اسی طرح سنی کی تعریف مزید تبدیل ہوئی کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر ہو، اور صحابہ کے طریقہ کار پر ہو، اور شیخین کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دے، اور معتزلی، روافظ اور زیدی وغیرہ جو فرقے نمودار ہوئے گھٹیا قسم کے، ان کو باطل کہتا ہو، اور اسی طرح جو معتزلی فرقے کے عقائد ہیں ان کو بھی باطل کہتا ہو۔ پھر یہ تواغید اربع، اشرف علی تھانوی وغیرہ جو ہیں، اور قادیانی فرقوں کا رد کرتا ہو اور ان کو بھی باطلہ کہتا ہو۔ تو اسی طرح معاملات ایسے چلے، تو اسی طرح سنی کی تعریف مختلف حالات میں تبدیل ہوتی رہی۔ تو اس لیے سنی کی تعریف اگر ہم جامع طور پر کریں تو وہ تعریف علماء بیان فرماتے ہیں کہ سنی مسلمان وہ ہے کہ جو ما انا علیہ و اصحابہ کا مصداق ہو، اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا حسب ترتیب خلافت معتقد اور قائل ہو، یعنی خلفائے راشدین کی افضلیت کا حسب ترتیب خلافت معتقد و قائل ہو، یعنی جو خلفائے راشدین میں ترتیب بیان کی گئی ہے اس کا بھی قائل ہو۔ جیسے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضلیت کے اعتبار سے، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ پھر صحابہ مزید آگے بیان فرمائی تعریف کہ صحابہ کرام کا ذکر بھلائی کے سوا نہ کرتا ہو، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کا جب بھی تذکرہ کرتا ہو تو بھلائی کے ساتھ کرتا ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو الٹا سیدھا نہ کہتا ہو، جس طرح کچھ فرقے ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح مزید آگے تعریف کی کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کا مقلد ہو، باطل مذاہب والوں اور بد عقیدوں کے ساتھ دینی راہ و رسم نہ رکھتا ہو، یعنی ائمہ اربعہ جو امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان میں سے کسی ایک کا پیروکار بھی ہو، کسی ایک کے مذہب پر چلنے والا بھی ہو، اور جو گھٹیا قسم کے عقائد رکھنے والے فرقے ہیں ان پر نہ ہو، اور ان کو باطلہ بھی جانتا ہو۔ اسی طرح حسام الحرمین کی تشریحات کے مطابق گمراہ فرقوں کی لیڈروں کو کافر، جہنمی اور دائرہ اسلام سے خارج جانتا ہو، یعنی حسام الحرمین میں جو قادیانیوں کے خلاف ہمارے علماء کرام نے قواعد لکھے، اصول لکھے، ان پر یقین بھی رکھتا ہو، اور ان کے جو حسام الحرمین میں جن لیڈروں کو کافر کہا گیا، جن لیڈروں کو جہنمی کہا گیا، ان باتوں پر یقین رکھتے ہوئے ان لیڈروں کو کافر بھی سمجھتا ہو اور جہنمی بھی سمجھتا ہو، اور اپنے اسلاف کے مسلک کا پیروکار بھی ہو، یعنی جو ہمارے اسلاف نے ہم مسلک بتایا، ہمیں طریقہ کار بتایا، شریعت بتائی، ان کا پیروکار بھی ہو، تو ان تمام باتوں پر عمل کرنے والا سنی کہلائے گا۔ یہ ہے سنی کی تعریف۔ اللہ کریم سے دعا اللہ کریم ہم تمام کو جو ہم نے باتیں سنی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اہل سنت جیسے پاک مسلک، صاف ستھرے مسلک سے وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔